بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بارے میں پھیلائی گئی افواہوں اور ان کی سزا ختم ہونے کی پیشنگوئی جو کی جا رہی ہے اس بارے میں بات کریں گے۔ اس صورتحال پر آج پاکستان کے ہر سیاسی محفل میں بحث ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا میاں نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا میاں نواز شریف کی سیاست کی سزا ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایشو ہے، اس پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ قبل اس کے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کی افواہ۔ ابھی کچھ لوگ تو بالکل برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں، کوئی معاملہ طے ہی نہیں ہوا، کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور نہ ہی نواز شریف آ رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے احسان خطا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وزیر اعظم اب برملا اپنی محفل میں یہ کرتے ہیں، دیکھیں کہ میاں نواز کی سزا ختم کرانے کی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ تو کسی کو نہیں بتاتے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن لوگ سے سمجھتے ہیں کہ جن قوتوں نے میاں نواز شریف کو اس ملک سے بے دخل کیا، نائل قرار دیا، ان کی وزارت عظمیٰ ختم کی، اب وہی قوتیں سمجھتی ہیں کہ جس شخص کو انہوں نے مسند وزارت عظمیٰ پر بٹھایا ہے وہ 3.5 سال کے بعد حکومت چلانے میں ناکام ہوئے۔ پاکستان اس وقت جو اس کی جی ڈی پی ہے وہ اس وقت فی کس جو آمدنی ہے وہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں نصف رہ گئی ہے۔ 3 سال پہلے بنگلہ دیش پیچھے بہت تھا پاکستان سے، بھارت بھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم سے پیچھے تھا اس لحاظ سے، لیکن اب 5.8% شرح نمو تھی جو کم ہوتے ہوتے 0 نیچے تک چلی گئی تھی۔ اب اس وقت بنگلہ دیش میں برآمدات بڑھ رہی ہیں، ہماری برآمدات میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، اگرچہ ان کو سپورٹ حاصل ہے ویسٹ کی، ہمیں ویسٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے کیونکہ وہ ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، ہمیں انہوں نے FATF میں گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر نواز شریف پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو پھر کس بات کی پریشانی ہے جناب وزیر اعظم؟ آپ کو جس طرح سعدوں کو امین قرار دیا گیا اسی طرح ان کو نائل قرار دیا گیا۔ یہ جو فیصلے ہوئے تھے یہ کسی دباؤ اور کسی کے کہنے پر ہوئے تھے، اس لیے نواز شریف نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے میں آر محسوس نہیں کیا۔ حالانکہ چودھری نثار علی خان ان کو کہتے تھے کہ آپ سپریم کورٹ میں نہ جائیں، آپ ملک کے پرائم منسٹر نے ایڈمنسٹری مانگے، لیکن انہوں نے ایڈمنسٹری نہیں مانگی، انہوں نے وہ جو ان کا استثناء تھا وہ نہیں مانگا، اور اس استثناء نہ مانگنے سے پھر وہ سزا ہو گئی۔ ان کو جس طرح گھیر گھار کر انہوں نے اپنے بیٹے سے کی فرم میں ملازمت کا کامے پر سزا دی، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب 3.5 سال آپ نے نواز شریف کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے حکومت سے، ابھی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نواز شریف ہی آ کر اس ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ نواز شریف کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں آج بھی جہاں بھی جاتا ہوں کسی غریب آدمی سے بات کرتا ہوں تو جتنا دکھی پاکستان کا غریب آدمی ہے شاید کوئی نہیں ہے۔ یہ جو آٹو میں آپ کو چہل پہل نظر آتی ہے یہ تو لوگ ملک کا ٹیکس نہ دینے والے لوگ ہیں، ان سے خوشحالی نہیں ہے کہ وہ طبقہ ہے جو اصل میں ہمارے ملک کے مسائل کے ذمہ دار ہے، یہ پوری طرح ٹیکس بھی نہیں دیتا۔ مجھے معلوم نہیں یہ جو بڑے ہوٹلوں میں لوگ سیلز ٹیکس اور دوسری چیزیں دیتے ہیں یہ قومی خزانے میں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا؟
ہمارا FBR ہی ناکام ہے. ہمارے ملک کے مسائل کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمیں ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, آمدنی نہیں ہے. بجلی مہنگی کر رہے ہیں آپ, گیس آپ مہنگی کر رہے ہیں, گیس ہے ہی نہیں ہے. پھر اسی طرح شاید ضروریات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب آدمی کیا کھائے گا اور کیا کچھ وہ اپنی زندگی گزارے گا. ذرا یہ بات خود وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے. یہ پچھلی حکومتیں 3.5-4 سال جو گزر گئے ہیں انہوں نے نہیں کی ہیں. یہ آپ کے دور میں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. اگر آپ کے دور میں ڈالر مہنگا ہوا ہے, آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنے میں مجرمانہ غفلت کی ہے. کاش کہ یہاں آج ساگ ڈار ہوتے, وہ کھال ادھیڑ لیتے ہیں ان کو جو ڈالر کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں لوگ. انہوں نے اپنے گھروں میں سٹور کر لیا ہے, ذخیرہ کر لیا ہے ڈالروں کا, اور وہ مارکیٹ میں ہر روز تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہتے ہیں, کبھی 1 روپیہ کبھی 2 روپیہ. یہ 200 تک چلا جائے گا آسانی سے. آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کے پاس تو باہر سے آپ کے لیے فنڈنگ آتی ہے, فارن فنڈنگ, وہ ڈالروں میں ہی آتی ہے. آپ کو وہ ڈالروں میں پیسے بھی بڑھ جائیں گے, لیکن غریب آدمی مر جائے گا. خدا را ڈالر کی قیمت کم کریں. پھر دوسری بات یہ ہے, آپ اتنا خوفزدہ کیوں ہیں نواز شریف سے؟ نواز شریف اگر ان پاپولر ہو گیا ہے, نواز شریف کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, تو آپ آئیں ان کا سیاست میں میدان میں مقابلہ کریں. اور پھر ایک بات طے ہے نا کہ مارچ میں, اب تو لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ نے جانا ہے, اگر آپ کو مارچ میں جانا پڑا اور پھر مارچ سے پہلے نواز شریف آ گئے, اگر مارچ سے پہلے نواز شریف نہ بھی آئے تو ان کی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کا پورا موقع فراہم کیا گیا, تو آپ کی پارٹی کا تو اشر ایسا ہی ہوگا جو KPK میں ہوا ہے. پنجاب میں تو اس سے زیادہ برا اشر ہوگا. آپ ایک ناکام وزیر اعظم کے طور پر پہچانا جائے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, جس نے نواز شریف کے منصوبوں پر مکمل ہونے پر اپنی تختیاں لگائی, جس نے نواز شریف اور شہباز شریف کی بنائی ہوئی پالیسیوں کو اپنانے کی کوشش کی, پہلے ان کو تنقید کرتے رہے. وہی میٹرو بس جو اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور اور ملتان میں چل رہی ہے, اس کی آپ نے مخالفت کی, پھر آپ نے پشاور میں چلا دی, اور پشاور میں جو اس کے ساتھ ہوا اس کی آپ تحقیقات ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں. آپ کی جماعت کے بہت سے لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں, کوئی تحقیقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے بارے میں بھی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. آپ نے بنی گالا میں رہ کر آپ مغرب بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا کی بات سنیں, آپ جرمنی کی چانسلر انجلیلا کی بات سنیں, ان جیسا اپنے آپ کو بنا لیں. پھر اگر مہنگائی بھی ہوتی ہے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے. آپ نے غربت دیکھی ہو تو پتہ لگے نا. اس لیے جناب وزیر اعظم, آپ غریبوں کے پاس جائیں تو آپ کو پتہ لگے نا غریبوں کی کیا حالت ہے. آپ کو ووٹ نہیں مل رہے اور آپ ساری اپنی جماعت کے تمام ذیلی تنظیمیں توڑ دیں, تب بھی کوئی نہیں فرق پڑے گا. آپ کی پالیسیوں کے اثرات ہیں. ان بے بیچارے پارٹی کے عہدیداروں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو آپ کی اپنی جماعت کی غیر مقبولیت کی وجہ سے ہے, اور یہ غیر مقبولیت آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی ہے. اور میں آپ کو یہ بات ببانگ دول یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کا راستہ کوئی نہیں اب روک سکتا. نواز شریف نے اس ملک میں آنا ہے, اس کا ملک ہے, اس کی پاکستانیت آپ چھین نہیں سکتے. نواز شریف کے لیے کتنی رکاوٹیں لوگ کھڑی کریں گے آپ لوگ, بالآخر تو اس کا آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, یا آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. سیاست میں جبر سے نہ تو پیپلز پارٹی ختم کی جا سکی, نہ ہی کوئی اور جماعت ختم کی جا سکی. سیاست میں صرف کارکردگی سے ہی جماعتیں بہتر ہوتی ہیں اور تباہ بھی ہوتی ہیں. آپ کی کارکردگی ناقص تھی, لوگ آپ کو مسترد کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آنے والے دن بہت بھاری ہوں گے. مارچ کا مہینہ تو آنے والا ہے, اسے نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. اللہ خیر کرے مارچ میں کیا ہوتا ہے.